قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. لیکن یہ لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہو کر. کم اہلکنا من قبلہم من قرن. کتنے ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے نسلیں، قومیں، قبیلے، بستیاں. فنادوا، تو عذاب کے وقت وہ فریاد کرنے لگے. ولا حین مناس، مگر نہیں تھا وہ بچنے کا وقت. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہیں تعجب تھا اس بات پر کہ آگے ہے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا انہی میں سے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافر کہنے لگے تو یہ تو جھوٹا جادوگر ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا ڈالا ہے بہت سے خداؤں کو ایک خدا. ان ھذا لشیء عجاب، بلا شبہ یہ تو بہت عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منہم، اور نکل گئے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے انمشو، چل کے چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے خداؤں پر استقامت اختیار کرو، ڈٹے رہو، اپنے خداؤں کی بندگی پر ڈٹے رہو. إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بلا شبہ یہ کہ الہ ایک ہے، ایسی بات ہے جس کا کچھ مقصد نہیں ہے. مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ایسی کوئی بات ہم نے زمانہ قریب میں کسی ملت میں پائی نہیں، دیکھی نہیں. ان ھذا الا اختلاق، بلکہ یہ ایک من گھڑت بات ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم سب میں سے نصیحت صرف اسی پر نازل ہوئی ہے. بل ہم فی شک من ذکری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں وہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. ام عندہم خزائن رحمت ربک، اب ان کا یہ سوال کہ کیا ہم سب میں سے یہی صرف ہے جس پر نصیحت اتری ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، وہ رب کہ جو مائٹی، زبردست، الوہاب اور عطا فرمانے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین اور ان کے مابین جو کچھ ہے اس کی بادشاہی ہے. فلیرتقوا فی الاسباب، فلیرتقوا فی الاسباب، اچھا تو انہیں چاہیے کہ یہ چڑھ کر دیکھیں عالم اسباب کی بلندیوں پر. جندن ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ بھی تو ایک لشکر ہے چھوٹا سا جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا جس طرح دوسرے اس قسم کے لشکر شکست کھا چکے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلا چکے ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والا فرعون. میں بتا چکا ہوں کہ اس کی دو ایکسپلینیشن دی گئی ہیں میخوں والے کی. ایک تو یہ بڑا ظالم تھا اور زندہ انسانوں کے جسم میں کیل گاڑ دیا کرتا تھا، اس لیے اس کو میخوں والا کہتے تھے. یا اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ فوج کے صرف جو خیموں کے قلعے ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے بھی ایک طاقتور جماعت چاہیے ہوتی تھی کہ جو وہ صرف خیموں کے قلعے اٹھا کے چلتی تھی. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور قوم سمود اور قوم لوط اور ایکا والے، اولئک الاحزاب، یہ وہ لشکر تھے جنہوں نے شکست کھائی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے لشکروں سے. ان کل الا کذب الرسل، نہیں تھے یہ سب مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق عقاب، تو حقیقت بن گیا ان کے لیے ہمارا فیصلہ. پہلے تو ایک وارننگ کی حیثیت سے آتا ہے لیکن واقع ہو گیا، حقیقت بن گیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ.
یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة, اور یہ سب نہیں انتظار کر رہے مگر ایک زوردار آواز کی. ما لها من فواق, کہ نہ ہوگا جس کے بعد کوئی دھماکہ اور یا اس میں کوئی انٹرول. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جلدی سے دے دے ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے ہی. اصبر علی ما یقولون, تو اے نبی ان کی باتوں پر صبر کیجئے, یعنی تحمل سے ان کی باتیں سنتے رہیے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ, اب وہ ذکر شروع ہوا پیغمبروں کا, اور ان کے سامنے بیان کر ہمارے بندے بڑی قوتوں والے داؤد کا, ہمارے بڑی قوتوں والے بندے داؤد کا. اِنَّهُ أَوَّابٌ, یقیناً وہ بار بار لوٹنے والا, بار بار توبہ کرنے والا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ کیا ہے؟ تواب. انہو تواب, بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے, کوئی آئے صحیح اس سے توبہ کرنے کے لیے. اور یہاں اس کے مقابلے میں اپنے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں کے بارے میں بار بار اعلان ہوگا یہاں پر, انہو اواب, وہ تو بار بار توبہ کرنے والا ہے. انا سخرنا الجبال معہ, یقیناً ہم نے مسخر کر رکھے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ. یسبحن بالعشی والاشراق, اور وہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مترنم سریلی آواز عطا فرمائی تھی, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے, حمد کے ترانے گاتے تھے, تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر وہ حمد کے ترانے گایا کرتے تھے. کیا ہوگا اس کا سین اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن چونکہ یہ قرآن مجید میں ہے لہذا ہم اسی کو مانیں گے کہ ہاں واقعی پہاڑ جو تھے وہ وجد میں آتے تھے اور ان کے ساتھ وہ حمد کے ترانے گایا کرتے تھے. اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ دیکھیں, یہ جو بائبل ہے یعنی اس کا ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے جس میں مینلی تورات ہے اور کچھ اور انبیاء کے صحیفے ہیں, اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے جس کو یعنی عیسائی جو ہے وہ اون کرتے ہیں پورے طور پر. تو اس میں 4 اناجیل ہیں, اور ان کے بعد پھر وہاں سامز آف ڈیوڈ کے نام سے آپ کو ملیں گی کچھ یعنی حمد کے ترانے, وہ اصل میں زبور شریف ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے یعنی وہ حمد کے ترانوں کی شکل میں ترنم کے ساتھ, اور یہ ترنم جو ہے وہ آج بھی یعنی قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ پڑھنا, اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنا, یہ مطلوب ہے. جب ہمارا بہت زیادہ انداز جو ہے وہ ذرا سیکولر سا ہو جاتا ہے دین کے اندر ہی, تو پھر ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی دین کے خلاف نظر آنے لگتی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کا اپنا ایک حسن ہے, اس کا اپنا ایک میوزک ہے, اور آپ قرآن مجید کے اس میوزک کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو حرام میوزک ہے, انسٹرومنٹل میوزک, اس سے آپ کی جان چھوٹے گی. ورنہ جس شخص کو بھی میوزک کا چسکا پڑا ہوا ہو اور وہ میوزک کا دل دادا ہو تو اس کے لیے میوزک کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورۃ, اور پرندے بھی نکل آتے تھے اپنے گھونسلوں سے اور وہ بھی آپ کے ساتھ آ کر حمد کے ترانے گاتے تھے. کل لہ اواب, یہ سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہونے والے اور ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب, اور ہم نے مستحکم کی تھی ان کی حکومت اور ہم نے عطا کی تھی داؤد کو حکمت و دانائی, وفصل الخطاب, اور فیصلہ کن بات کہنے کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کنفیوز سی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس گھنٹوں میں بیٹھے تو کچھ آپ کے پلے نہیں پڑتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ بڑی فیصلہ کن گفتگو کرتے ہیں اور چند جملوں میں وہ بات سمجھا دیتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ہم نے انہیں فصل الخطاب, فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, اور کیا نہیں پہنچی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک جھگڑا کرنے والے, مقدمہ کرنے والوں کی خبر,
کیا ہوا؟ اس تصور المحراب کہ رات کے پچھلے پہر میں جب حضرت داؤد یعنی تہجد کی نماز جو بھی وہاں پر ان کی پیرلل نماز تھی ہمارے، وہ ادا کر رہے تھے، تو دو افراد وہ ان کی دیوار پھاند کر، حالانکہ وہ بادشاہ تھے اور بڑا سیف محل ہوگا کوئی، لیکن اس کے باوجود وہ دیوار پھلانگ کر اندر کود آئے ان کی محراب میں، یعنی جو بھی عبادت کرنے کی جگہ تھی۔ اس دخلوا علی داؤد، جب وہ حضرت داؤد کے پاس پہنچے، ففزع منہم، تو حضرت داؤد انہیں دیکھ کر گھبرائے، قالوا لا تخف، تو وہ دونوں کہنے لگے ڈریے مت، خصمان بغا بعض علی بعض، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں، زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، فاحکم بیننا بالحق، تو آپ عدل کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، ٹھیک ٹھیک، ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ولا تشتت کا کہ دیر نہ کیجئے، یعنی مقدمات میں فیصلے میں دیر جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ نا انصافی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو حقدار ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہے اس میں۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال، لیکن یہ مجھ سے کہتا ہے اکفلنیھا، کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے باتوں میں دبا لیا ہے۔ قال، حضرت داؤد نے فوراً فرمایا، لقد ظلمک، پہلے ہی شخص سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ظلم کیا ہے تم پر، بسوالی ناجتک الی نعاجہ، یعنی اپنی 99 دمبیوں پر تیری دمبی کا سوال کر کے، تقاضا کر کے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سے مل جل کر رہنے والے، لَيَنبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، وَقَلِيلٌ مَّعْهُمْ، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد، اب یہ وہ آئے، دیوار پھاند کر مقدمہ پیش کیا، حضرت داؤد نے فیصلہ بھی سنا دیا، لیکن فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا۔ کیا احساس ہوا؟ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو داؤد کو احساس ہوا علیہ السلام کہ دراصل آزمائش کی ہے ہم نے ان کی۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو وہ انہوں نے فوراً اپنے رب سے توبہ کی، استغفار کیا، مغفرت مانگی، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ فوراً گر گئے سجدے میں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع فرمایا۔ یہ کیا تھا؟ اب اس میں تفسیروں میں ایک تو اسرائیلی روایات ہیں جو عام طور پر صحیح نہیں ہوتی، ظاہر ہے اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اور لوگوں نے بعد میں حافظے سے اپنے ہاتھ سے لکھی، اور جب انسان اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے وداؤٹ اینی ریفرنس، تو کچھ اس کا اپنا جو مزاج اور ذہن ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور لکھنے والے جو ہیں وہ چونکہ غیر نبی ہوتے ہیں تو جو ان کا اپنا کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور اسرائیلی روایات میں آپ یہ چیزیں کثرت سے دیکھیں گے۔ وہاں روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ پرانے زمانے میں یعنی کوئی ایک بیوی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، جتنی کوئی شخص جو ہے وہ اس کی اونچی حیثیت ہوتی تھی اتنا ہی اس کا حرم جو ہے وہ وسیع ہوتا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے اور کوئی چھوٹے موٹے بادشاہ نہیں، وہ کہ جس کی بادشاہت پہاڑوں پر بھی اور ہواؤں پر بھی اور پرندوں پر بھی تھی، تو ان کی 99 بیویاں تھیں۔ تو اسرائیلی روایت یہ ہے کہ ان کا کوئی فوجی تھا تو اس کی بیوی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر تھی کہ میں اس سے شادی کروں، اور انہوں نے بہانے سے اس فوجی کو معاذ اللہ بھیج دیا کہ تم جاؤ لڑنے کے لیے تاکہ وہ وہاں پر مرے اور پھر میں اس سے شادی کر لوں۔ ایسا معاملہ جو ہے وہ کسی شریف آدمی کے بھی بعید ہے، اور اللہ کے نبی سے تو یہ بالکل بعید ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، اگر واقعی یعنی اس قرآن مجید میں جو اس کی ڈسکرپشن ہے
اس سے یہ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کوئی ایسی بات تھی، کوئی ایسا آفینس تھا کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے انہیں وارن کیا تھا، اور عقل مند آدمی کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لہذا فوراً حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے۔ اس کا جو زیادہ سے زیادہ امکان ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یعنی فیملی کاؤنسلنگ کی ہے، وہ عام طور پر کیا ہوگا کہ وہ کوئی جوڑا ہے جس کے درمیان کوئی تلخی ہے آپس میں اور ناچاکی ہے، تو وہ ان کی کاؤنسلنگ کریں گے، اور اگر مرد جو ہے وہ کسی طرح سے اس بیوی کو رکھنے پر راضی نہیں ہے، تو پھر ایک خیال جو ہے وہ انسان کے ہر شریف آدمی کے دل میں آئے گا، یعنی شرافت کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر، کہ ہو یہ تو مان نہیں رہا، یہ اگر بیچاری کی طلاق ہو گئی تو پھر اس کا کیا بنے گا۔ اور پھر دوسری طرف سے ایک خیال جو ہے وہ انسان کے دل میں آتا ہے کہ اچھا چلو پھر میں ہی شادی کر لوں گا اس سے۔ اب ایک طلاق شدہ عورت یا بیوہ عورت یا کنواری عورت، اس کے بارے میں تو یہ سوچنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی شوہر والی عورت جو ہے اس کے بارے میں ایسا سوچنا جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی کے تو بالکل شان نہیں ہے، تو یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ واقعہ یہ تھا، لیکن اس میں کم سے کم جو بھی ایک خیال ہے وہ کم سے کم ایک نیک جذبے کی بنیاد پر ہے۔ وہ جو ابتدا میں نے کہا کہ نبی کی کوئی خطا جو ہے وہ بھی جانب شر میں نہیں ہوتی، وہ جانب خیر ہی میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہی اس کو متوجہ کرتا ہے تو فوراً وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے۔ ایسا ہی کیا غالباً، یا کوئی اور واقعہ ہوگا اس کے پیچھے، لیکن وہ جو میں نے کہا کہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ تو تھا، تو جو بھی تھا واقعہ یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ہدایت کے لیے۔ ہدایت اس میں بڑی واضح ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایسا کوئی واقعہ آتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ابھی پرسوں ہی پڑھ کے آئے ہیں سورہ احزاب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے ساتھ اپنی پھوپھی کی بیٹی کی شادی کی تھی، لیکن بہرحال وہ چونکہ ایک بنو ہاشم کی ایک اونچے گھرانے کی خاتون تھی اور یہ غلام رہ چکے تھے، انسان کی ایک ذہنیت بن جاتی ہے نا غلامی کے اندر، اور ایک بنو ہاشم کی اونچے گھرانے کی خاتون، تو نباہ نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی اور حضرت زید کو سمجھایا، لیکن بہرحال وہ آمادہ نہیں ہوئے اور انہوں نے طلاق دے دی۔ اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہ شادی تو میں نے کروائی تھی آؤٹ آف دا وے، یعنی اسلام کے اندر اس غلامی کی تصور کو ختم کر کے اور وہ جو انسانوں کا برابری کا تصور ہے وہ لانے کے لیے، لیکن اس میں پھر زینب کا کیا قصور ہے، تو پھر میں اسے شادی کروں، لیکن ساتھ ہی آپ کو خیال آیا کہ زید کو تو میں نے بیٹا بنایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے تصور کی نفی کی کہ تمہارے بیٹے وہی ہیں جو تم نے جنے ہیں، اور تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، اور ان کی بیویاں وہ تم پر حرام نہیں ہیں۔ اور پھر حضرت زینب کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا کہ میں نے اس کو تمہاری بیوی بنا دیا ہے، گویا ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ اور اگر میرے جیسے جس کو 4 لفظ عربی کے آتے ہوں وہ اگر نکاح پڑھا دے تو اس سے کوئی اس کی کسی شخص کی بیوی بن جاتی ہے، تو پھر جس کا نکاح اللہ تعالیٰ قرار دے کہ وہ تمہاری بیوی ہے تو اس کے نکاح میں تو کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو ایسا امکان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی نبی سے، حضرت داؤد علیہ السلام سے، لیکن وہ جو اسرائیلی روایات کی ڈسکرپشن ہے وہ کسی شریف آدمی کے بھی شایان شان نہیں ہے، اور اللہ کے نبی سے تو بہت فروتر ہے، سجدہ کر دے۔ فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، یقیناً داؤد کا ہمارے ہاں بڑا قرب ہے، وَحُسْنُ مَآب، اور ان کا بہت اچھا انجام ہے۔ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو لوگوں کے درمیان لہذا عدل کے ساتھ فیصلے کرنا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش نفس کے پیچھے نہ چلنا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
ورنہ خواہش نفس تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، تو ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا. وما خلقنا السماء والارض وما باطلا بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے. فویل للذین کفروا من النار، بڑی بربادی ہے کافروں کے لیے آگ کے اندر جلنے میں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم برابر کر دیں گے، ہم کر دیں گے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والوں جیسا، یعنی ان کے برابر. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم اللہ سے ڈرنے والوں اور فاجروں کو برابر کر دیں گے. نو وے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے اے نبی آپ کی طرف، مبارکن بڑی برکت والی ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اس کی آیات میں. ولیتذکر اولو الالباب، اور دل والے سینسیبل لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں. ووہبنا لداود سلیمان، اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے. یہ حضرت داؤد کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان، اور دونوں اللہ کے نبی ہیں اور دونوں بڑے بادشاہ ہیں. نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا. انہ اواب، یقیناً وہ بار بار توبہ کرتا تھا، ہماری طرف رجوع کرتا تھا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اور پیش کیے گئے ان کے سامنے جب خوب سدے ہوئے گھوڑے، یہ کوئی خاص نسل کے گھوڑے تھے، ان کی انسپیکشن کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. جیسا کہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی قسم کا ٹینک جو ہے وہ درآمد کیا جاتا ہے، تو پھر آرمی چیف یا صدر یا وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی انسپیکشن کے لیے جاتے ہیں. کوئی نئے جہاز جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں تو چیف آف ایئر اسٹاف یا وزیر اعظم صاحب خود جو ہیں وہ پھر ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو ایسے ہی کوئی اچھی قسم کے گھوڑے آئے تھے، ان کے رسالے میں شامل ہوئے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا معائنہ کیا اور ایک ایک گھوڑے کو جا کر تھپ تھپایا اور اس کو اپریشیٹ کیا. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے اس مال کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا. یہ ہوا کیا کہ ان کی انسپیکشن کرتے کرتے چونکہ بے حد وہ خوش تھے ان گھوڑوں سے، اور اکیلے اکیلے گھوڑے کے پاس جا کر انہوں نے اس کو تھپ تھپایا، پیار کیا گھوڑے کو اور اس کی تعریف کی، اور اتنے زیادہ مگن ہو گئے ان گھوڑوں کے اندر کہ سورج غروب ہو گیا. اب کوئی جیسے ہمارے یہاں عصر کی نماز ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، اس طرح کی ان کی جو نماز تھی وہ قضا ہو گئی. تو جب نماز قضا ہو گئی تو فوراً ان کو احساس ہوا، کیونکہ پھر اللہ کے نبی ہے نا، اوہو اس دنیا کے مال نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، لہذا اس کو راستے سے ہٹا دوں. اب یہ عام جو ہمارا سیکولر ذہن ہے وہ اس کو، وہ جو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو والا ذہن جو ہے وہ اس کو بالکل قبول نہیں کرتا کہ لو جی گھوڑوں کا کیا قصور ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ ایک اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی، اس کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی، یعنی ساری عمر کو بچہ نہیں تھا، دعائیں کرتے کرتے آخر بڑھاپے میں ایک بچی عطا کی. اب وہ بچی کو سارا دن پیار کرتے رہتے، لیکن ظاہر ہے کہ بچہ چھوٹا جو ہوتا ہے وہ پیشاب بھی کرتا ہے، انسان کے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، اور پھر بچی کے پیار میں کبھی چونکتے چاٹتے ہوئے یا اس نے ایک دم پیشاب کر دیا اور پھر آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑا، کپڑے بدلنے پڑے، آپ کی جماعت رہ گئی. تو ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں وہ ادھر آ جائیں. تو خواب میں اس طرف چلتے ہیں تو آگے سے ایک فرشتہ کہتا ہے کدھر خیر نہ، تو نے کہا کہ مجھے بھی اللہ سے پیار ہے. تو فرشتے نے کہا اللہ سے کب پیار ہے، تمہیں تو پیار اس بچی سے ہے.
اپنی بیٹی سے جس کے لیے تم اللہ کو بلا دیتے ہو. تو وہیں پر ان کی چیخ نکلی کہ اللہ جو چیز میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گئی ہے اسے اٹھا لے. تو ان کی بیوی جو ہے وہ چیختی ہوئی آئی کہ بچی جو ہے وہ چھت سے گر گئی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ جو چیز میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہوئی تھی وہ چلی گئی. اصل بات کیا ہے؟ آبجیکٹو. اگر تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ میرا آبجیکٹو اللہ کی بندگی ہے تو پھر ہر چیز جو اس میں رکاوٹ بنے گی وہ مجھے اچھی نہیں لگے گی. اور اگر میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹو بنا لیے ہیں کہ نہیں انسان دوستی آبجیکٹو ہے, جانوروں سے پیار کرنا بھی آبجیکٹو ہے, تو پھر ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی آڈ سی لگے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا. اب پڑھیے گا اس کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ گھوڑے, دنیا کا یہ مال, یہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا ہے. تو انہوں نے واپس حاضر کیا تمام گھوڑوں کو اور سب کو وہاں پر قتل کر دیا کہ یہ گھوڑے میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گئے ہیں. تو اگر وہ مقصد سامنے ہوگا کہ میرے زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ انسان دوستی یا جانور دوستی, مخلوق دوستی نہیں ہے, میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. وہ مجھے حکم دے گا کہ انسانوں سے پیار کرو تو میں انسان سے پیار کروں گا, وہ مجھے حکم دے گا کہ جانوروں سے پیار کرو تو جانوروں سے پیار کروں گا. انسانوں سے بھی پیار اتنا ہی کروں گا جتنا وہ الاؤ کرے گا, اور جانوروں سے بھی پیار اتنا ہی کروں گا جتنا وہ الاؤ کرے گا. تو انشاءاللہ یہ واقعہ بڑے آسانی سے ہضم ہو جائے گا. فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, کہ میں نے دنیا کے مال سے محبت کی کہ اس نے مجھے میرے رب کی یاد سے غافل کر دیا. حتی توارت بالحجاب, یہاں تک کہ سورج جو تھا وہ حجاب میں چلا گیا. فرمایا ردوها علیہ, ان کو واپس میرے پاس لے کے آئے, آؤ فتفق مسخم بالسوق والاعناق. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی گردنیں اور ان کی پنڈلیاں جو ہیں ان پر ہاتھ پھیرے, یعنی کاٹ دیا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, اب تراجم کے اندر بھی تفاسیر کے اندر بھی آپ کو وہ جو دوسرا ذہن ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, وہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن نہیں دینے دے گا کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا, یعنی ان کی کوئی ایسی ایکسپلینیشن کہ جس سے محسوس ہی نہ ہو کہ انہوں نے کوئی غلطی بھی کی تھی. یعنی حالانکہ اس صورت کا جو اصل اٹھانا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے حضرت داؤد کا واقعہ آیا, انہیں بھی فوراً احساس ہوا کہ میں غلطی ہوئی ہے تو سجدے میں گرے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی احساس ہوا, انہیں فوراً اس کا سد باب کیا کہ وہ چیز کہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان, آپ کے رب کے درمیان حائل ہو رہی ہے اس کو راستے سے ہٹایا جائے. پھر ایک اور واقعہ وہ بھی حضرت سلیمان کا, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, اور یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک جسد, ایک جسم, ثم اناب, پھر انہوں نے رجوع کیا. یہ واقعہ بھی جو اس کے پیچھے ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا, وہی 100 بیویاں تھیں ان کی, یا ممکن ہے یہ 100 کی فگر جو ہے یہ ذرا محاورتاً ہو, لیکن بہرحال جیسے بادشاہوں کی بہت زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھی, میں سب کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے سب سے بیٹے عطا کرے گا. اب اگرچہ کہا انہوں نے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا, لیکن یہ بندے کا اپنی حیثیت سے ایکسیڈ کرنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. اور ہوا کیا کہ صرف ایک بیوی سے ایک مردہ بچہ پیدا ہوا, اور دائی نے لا کر وہ تخت کے سامنے پیش کر دیا کہ بادشاہ سلامت, آپ کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا. اب پھر فوراً ان کو احساس ہوا کہ ہو آئی میڈ اے مسٹیک. جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھ کے آیا نا, میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارے کام نہیں رکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, حالانکہ آپ کے دل میں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک وہی نہیں بھیجی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے. جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح ٹریٹ کرتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے, فوراً وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع فرمایا. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, تو انہوں نے فوراً کہا کہ ربا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو کسی کو نہ ملی ہو, کسی کو نہ ملے میرے بعد بھی.
انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو ہم نے سروس پر لگا دیا ان کے ہوا کو جو چلتی تھی ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ، حیث اصابہ جہاں بھی پہنچنا چاہتے تھے سلیمان. والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی لگایا تھا ہم نے ان کی سروس پر، کل بناء و غواص، جن میں ماہر غوطہ خور بھی تھے اور ماہر میسن بھی تھے اور یعنی معمار بھی تھے. وآخرین مقررین فی الاسفاد، اور کچھ دوسرے شیطان بھی، جنات بھی، کہ جو جکڑے رہتے تھے بیڑیوں میں، ہم نے وہ بھی ان کے سروس پر لگا دیے تھے. ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، تو یہ ہماری بخشش ہے اے سلیمان، تو اب تو جسے چاہے روک لے اور جسے چاہے تو بے حد و حساب دے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اب تو جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، یعنی تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک سلیمان کا بھی ہمارے ہاں بڑا اونچا مقام تھا، بڑا قرب تھا اس کو بھی، وحسن مآب، اور بہترین انجام تھا ان کا بھی. يا